بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ جب یہ ارشاد گرامی رسول اللہ صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، صحابہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور صحابہ ہمتن گوش ہونے کے بعد رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس سے بچ سکے، تاکہ ہماری زندگی ہلاکت سے بچ جائے، تاکہ ہماری زندگی ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے گزر جائے۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، وما ہن یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے ترتیب وار ان کو گنوایا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں دنیا کی کسی چیز کو یا کسی شخص کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کا کسی کو ساجھی ٹھہرانا، اس کا ہمسر ٹھہرانا، یہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، السحر۔ اسی شرک کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کرنے والے کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو بخشنا چاہیں گے، جس گناہ کو اللہ تعالی انسان کے اوپر رحمت فرما کر، بخشش فرما کر معاف فرما دیں گے، وہ اللہ تعالی کی مشیت ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ جو انسان دنیا سے شرک پر رخصت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے۔ دوسرا فرماتے ہیں آپ، السحر، جادو کرنا، کفریہ کلمات کے ذریعے جادو ٹونا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ناحق جان کو ناحق طریقے پر قتل کرنا، کسی انسان کو بلا کسی وجہ شرعیہ کے قتل کر دینا، مار دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، رسول اللہ کے ارشادات اور آپ کی ٹریڈیشنز میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا، بلکہ یہ فرمایا کسی انسان کو قتل کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب، دھرم، ذات، برادری سے ہو، اسے قتل کرتا ہے بغیر وجہ شرعیہ کے،
تو وہ شخص اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اس کو یہ گناہ ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دے۔ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے کسی انسان کو جان کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسا ہے گویا اس نے پوری ہیومینٹی کو قتل کیا۔ جو ایک انسان کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت اور ہیومینٹی کی جان بچائی۔ تو اس لیے آپ فرماتے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہی ہے کہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے کے اوپر اتنا سخت عذاب دیا جائے گا، اور گویا یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، سود لینا اور دینا دونوں گناہ ہیں۔ اس لیے سود سے بچا جائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ رسول اللہ اس کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار فرماتے ہیں۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور آپ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے، ان کے مال و جائیداد میں سے ناجائز طریقے پر کھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی شروع کی آیات کے اندر اس کے بارے میں سخت احکامات ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، جس میں یہ ایک آیت ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو ناحق طریقے پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ گویا کہ اپنے قلب و جگر کے اندر آگ کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز رسول اللہ فرماتے ہیں وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان کے اندر، جنگ کے دن کے اندر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان کے اندر قوم کے اندر سے، جماعت کے اندر سے، لشکر کے اندر سے، آرمی کے اندر سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور دشمن کو پیٹ دکھا دینا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ نے اس گناہ کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور ساتویں چیز رسول اللہ فرماتے ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، نادان، ناواقف، مومنہ، نیک، فرما بردار عورت پر تہمت لگانا۔ فرما بردار، ناواقف، نادان عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔
تو یہ 7 گناہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی انسان اس کا انجام دیکھتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا انجام اللہ تبارک و تعالی کے یہاں میدان محشر میں جہنم میں داخل ہونے کے ذریعے دیکھے۔